اب جو ماحول بنا ہوا ہے یہاں پہ نا پی ٹی آئی اور گورنمنٹ اور فلانا اور ڈھمکانا, تو اس میں میڈیا کا رول اس طرح ہو گیا کہ جو اپوزیشن میں جماعت جاتی ہے اس کو لگتا ہے کہ جی ہمیں جو ہے وہ اسی کے ذریعے ہماری ہم پاور ڈرا کر رہے ہیں. اب وہ ٹھیک ہے سوشل میڈیا پہ بھی پی ٹی آئی نے بڑا اپنا وہ کیا ہوا ہے, لیکن اب تو ان کے الٹے گلے پڑ گئے نا. تو یہ جو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا والا ایشو ہے, میں آپ کیونکہ ویسے بھی کافی قریب سے دیکھ رہے ہیں چیزوں کو, یہ آج کل تو پی ٹی آئی سے میں تو یہی سن رہا ہوں کہ اندر ہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ ہم کیا کریں, یہ ہمارے میڈیا نے سوشل میڈیا نے ہمیں مروا دیا ہے, ہم تو چاہ رہے ہیں کہ حالات بہتر ہوں لیکن وہ بالکل کسی کا قابو نہیں آ رہا. تو وہ آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہو کہ یہ جو سوشل میڈیا کا جو ویپن ہے اس کو استعمال کریں تو ڈیپینڈ کرتا ہے کس کے ہاتھ میں. نہیں دیکھیں, پاکستان کے اندر اگر آپ کر رہے ہیں تو چلیں کچھ نہ کچھ اس کا حل نکل آئے گا, باہر سے نہیں ہوتا, باہر سے نہیں ہو رہا اور ابھی تک نہیں ہو رہا. اور جہاں تک آپ نے پی ٹی آئی کی بات کی تو یہ حقیقت ہے کہ پی ٹی آئی اس معاملے پر پریشان ہے. ہماری 2 دن پہلے بھی سینئر جو لیڈرشپ ہے ان سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے خان صاحب کو کنوے کیا ہے کہ جو ان کے اکاؤنٹس باہر سے آپریٹ ہو رہے ہیں وہ کسی طرح ہمارے پاس آ جائیں, کیونکہ کچھ ایشوز سوشل میڈیا ٹیم جو ہے وہ ہمارے لیے پیدا کر رہی ہے اور یہ ایک حقیقت ہے. ایک لیڈر نے یہ واضح طور پر کہا تھا کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ خان صاحب کو تھوڑا کنونس کریں کہ وہ اتنے سخت بیانات جو ہیں وہ نہ دیں, اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بات نہ کریں. تو ان کے مطابق ہم نے کنوے کر دیا ہے اور ہوپ فلی خان صاحب نہیں دیں گے, لیکن آپ کے سامنے کے کبھی کبھی بیانات پھر آ جاتے ہیں. لیکن اثر اس میں ایشو یہ بھی تو ہے نا کہ خان صاحب بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ بھئی یہ جو میرے پاس جو سب سے جو پاورفل ویپن ہے وہ میرا جو ایم این ایز یا ایم پی ایز نہیں ہے, وہ میرا سوشل میڈیا ہے. تو وہ کیوں اس کو اس میں سے ساری اسلحہ ایمونیشن نکالیں گے؟ یہی میرے خیال میں یہ وہ چیزیں ہیں جو آخری مراحل میں طے ہوں گی. جس طرح ایک طرف بہت ساری چیزیں حکومت کے پاس ہیں, جب وہ نیگوشیٹ کریں گے, بات چیت ہوگی تو اس کے اندر شاید یہ چیزیں طے ہوں. فی الحال تو مجھے نہیں لگتا, اس لیے کہ جس طرح آپ نے بھی کہا کہ اس وقت تحریک انصاف کے پاس اس طرح نہ ہمیں اسٹریٹ پہ کوئی چیز نظر آ رہی ہے کہ وہ اسٹریٹ انہوں نے بہت گرم کر دی ہو, پارلیمنٹ میں کوئی ایسی بات کر دی ہو. اگر حکومت کو کوئی پریشر پڑتا ہے, دباؤ پڑتا ہے, وہ سوشل میڈیا پہ پڑتا ہے, اس کی طرف سے پڑتا ہے. دوسرا اب مسئلہ وہ جو آپ نے کہا نا دہشت گردی والی, کہ وہ بھی اس میں بھی آپ کو جمہوریت لے کے آگئے کہ جناب پہلے وہ ایک طاقت کا استعمال صرف ایک طرف سے ہوتا تھا. اب ایشو یہ ہے سوشل میڈیا کا کہ اس کو کنٹرول کرنا اتنا آسان نہیں ہے. اگر صرف ایک ٹیم بنا کے یا پیسے خرچ کر کے ہو تو پھر تو امریکہ جو ہے وہ ریاست پوری دنیا میں وہ سوشل میڈیا کو کنٹرول کر لے. آپ فلسطین کا معاملہ دیکھ لیں, امریکہ کی, اسرائیل کی تمام تر اس طاقت کے باوجود وہ سوشل میڈیا پہ نیریٹو نہیں بنا سکے. سب سے بڑے جلوس آپ کے یورپ میں نکلے, امریکہ کی یونیورسٹیز کے اندر جو ماحول ہے, اب تو ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں جی ویزے کینسل کر کے لوگوں کو واپس بھیجیں گے. تو میرے خیال میں سوشل میڈیا کا جو فینومینا ہے وہ اب اس سے بگر ہو گیا ہے پی ٹی آئی سے. اب اس میں بہت سارے دیگر ڈائنامکس بھی آ گئے ہیں ہمارے, اس لیے کہ ہمارا ادھر ایک ایسا مکس ہے کہ ہم اس قسم کے حالات پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ بہت سارے مسائل ہیں. سو یہ اوور آل جب تک چیزیں بہتر نہیں ہوں گی مجھے نہیں لگتا کہ اس کے اندر, لیکن اس میں دیکھیں نا وہ ایز اے ٹول, ایز اے نیگوشیٹنگ ٹول یوز ہو سکتا ہے نا. وہ آپ بہت کہیں گے کہ بھائی اگر کوئی بات چیت ہونی ہے تو وہ کہیں گے ٹھیک ہے جی آپ ہم سے بات کریں, اور اگر ہمارے سارے معاملات طے ہوتے ہیں تو یہ سوشل میڈیا کو ہم لگام دے دیں گے. لیکن وہ پہلے سٹیپ میں نہیں ہوگا وہ پیسے. لیکن اس سٹیپ سے پہلے جو ایک چیز ہونی ہے, ناظر آپ مجھے اس پہ ویو دیں. اس میں دیکھیں ایک سوال تو یہ اٹھ رہا ہے کہ بھائی کیا پاکستان تحریک انصاف چاہتی کیا؟ میں ذرا پی ٹی آئی پہ بات کرتا ہوں کیونکہ میرا خیال ہے گورنمنٹ کیا چاہتی ہے تو سب کو پتہ ہے. گورنمنٹ چاہتی ہے کہ جو ریلیشن شپ ابھی بنا ہوا ہے وہ چلتا رہے, ہم مزے کرتے رہیں اور ہم 4-5 سال گزاریں اور پھر دیکھتے ہیں جب الیکشن آئیں گے پھر دیکھا جائے گا. پی ٹی آئی کیا چاہتی ہے یہ ابھی تک کلیئر نہیں ہو پا رہا, یا شاید پی ٹی آئی کو خود نہیں پتا کہ وہ کیا چاہتی ہے. نہیں, میرے نزدیک تو جو پی ٹی آئی چاہ رہی ہے وہ بڑا کلیئر ہے. اب جو پی ٹی آئی چاہ رہی ہے وہ مولانا صاحب چاہ رہے ہیں, جو مولانا صاحب چاہ رہے ہیں وہ اختر مینگل صاحب چاہ رہے ہیں, وہ بلوچستان کی دیگر جماعتیں چاہ رہی ہیں, جماعت اسلامی کا یہی موقف ہے. تو جو لائن پی ٹی آئی نے اس وقت لی ہے, پی ٹی آئی کو اس وقت پلس پوائنٹ یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں, ان جیسا مخالف خان صاحب کا بندہ وہ ان کے ساتھ اب ہیں. تو اس وقت جو پی ٹی آئی نے لائن لی ہے وہ صرف اکیلے نہیں ہیں, ان کے ساتھ دیگر جماعتیں بھی شامل ہیں. جو ماضی میں خود نون لیگ کا اور پیپلز پارٹی کا نیریٹو تھا, اب شاید وہ پی ٹی آئی کا نیریٹو ہے. تو پی ٹی آئی انیشلی تو میرا خیال ہے کہ وہ یہ چاہتی ہے کہ سب سے پہلے خان صاحب باہر آئیں. خان صاحب کے باہر آنے کے بعد بیچ میں آپ کے علم میں ہوگا کہ پی ٹی آئی نے یہ بھی شرط رکھی تھی کہ آپ خان صاحب کو بنی گالہ منتقل کریں یا خیبر پختونخوا منتقل کریں. اور انہوں نے کیوں چھوڑیں گے خان صاحب کو, کیوں چھوڑیں گے؟ ان کے مطابق کہ ہمارے رابطے ہوئے ہیں اور ہم نے انہیں یہ کہا ہے کہ آپ سب سے پہلے خان صاحب کو تو نکالیں پھر ہم بات کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ خان صاحب جیل سے باہر آنے کے بعد
سب سے پہلے یہ جو الیکشن کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں اس کا وہ کوئی نہ کوئی حل چاہتے ہیں. اس کے بعد اب حکومت بھی آپ کے بھی علم میں ہوگا کہ بات یہی چل رہی ہے کہ خان صاحب اگر باہر آئیں گے تو وہ سسٹم کو چیلنج نہیں کریں گے, لیکن حکومت یہ بھی جانتی ہے کہ خان صاحب جیل میں رہ کر بھی اگر اتنا پریشان کن حکومت کے لیے یہ چیزیں ثابت ہو سکتی ہیں تو باہر آئیں گے تو کیا ہوگا. تو یعنی دیکھیں نا, جو الٹیمیٹلی جو بات پھر گھوم پھر کے ہی آتی ہے کہ بھئی پی ٹی آئی کے پاس جو ہے وہ اس ٹائم لیوریج کیا ہے. یعنی اگر وہ کہتے ہیں کہ جی خان صاحب کو باہر لے آئیں, چلو بالکل ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, ان کا مطالبہ ہونا چاہیے. جو آگے لوگ بیٹھے ہیں وہ کیوں نکالے انہیں باہر؟ جی یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے. عید سے پہلے بھی میری کسی سے بات ہو رہی تھی, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ جو ایک تاثر ہے کہ ملک میں ایک استحکام ہے, وہ استحکام کہیں پہ نظر نہیں آ رہا. حکومت کا بڑا ایشو یہ ہے کہ جس قسم کی لیجٹمیسی ان کو چاہیے عالمی سطح کے اوپر یا پھر ملک کے اندر, وہ اس طرح ماحول بنانے میں ناکام رہے, اور اس میں ایک بڑا رول معیشت کا بھی ہے, اور جس قسم کے معاشی حالات ہیں اس سے بھی لوگ مطمئن نہیں ہیں. تو ان کے ذہن میں یہی ہے کہ حکومت کی بھی مجبوری ہے. حکومت یہ نہیں ہے کہ ہمیں بالکل وہ اگنور کر سکتی ہے کہ تحریک انصاف سے آپ بات نہ کریں. نہیں ایکچولی کیا مجبوری ہے حکومت کی؟ کوئی ریلیکسڈ ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ ٹائم میں پروگرام بھی آ رہا ہے, اسٹیبلٹی بھی ہے, یعنی اکانومی کا ستیہ ناش نہیں ہوا, وہ سٹیبل ہے. لیکن یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ اکانومی جو بڑی چینج ہو گئی ہے, بہتر ہو گئی ہے, لیکن اکانومی کا وہ پریشر گورنمنٹ کے اوپر نہیں ہے اس ٹائم. لیکن استحکام نہیں ہے. وہ جو ایک سیاسی گورنمنٹ کے اندر ہوتا ہے نا, وہ سب کو پتا ہے, جو لوگ اس سے ڈیل کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ وہ جو ایک چیز ہے وہ نہیں آ رہی. ابھی تک جو ہے آپ دیکھ لیں 26ویں آئینی ترمیم آئی, ابھی تک جو بھی آپ معاملہ دیکھتے ہیں وہ فائر فائٹنگ آپ کو نظر آتی ہے. الیکشن ہوا, الیکشن سے پہلے سمبل چلا گیا, الیکشن کے بعد فارم 45-47 نکل آیا, پھر جناب کہا گیا کہ وہ فلانے چیف جسٹس آگے تو مسئلہ ہو جائے گا, 26ویں آئینی ترمیم آ گئی, اسلام آباد ہائی کورٹ تک میں بہت ساری چیزیں تبدیل ہو گئی, پر کہیں پہ بھی آپ کو وہ چیز نظر آ رہی ہے کہ جہاں پہ چیز سیٹل ہو گئی. ابھی تک چیز سیٹل نہیں ہے. ویسے جب پاکستان میں چیزیں سیٹل ہونا ہوتی ہیں وہ راتوں رات ہو جاتی ہیں. اس کی ایک بہترین مثال ہے عطا تارڑ صاحب ہمارے بھائی ہیں, جب وہ اون چودھری صاحب کے حوالے سے وہ بڑی الزامات وغیرہ لگاتے تھے, تو جب پتہ چلا کہ اون چودھری نے تحریک انصاف کو چھوڑ دیا ہے تو انہوں نے کہا جی ابھی خبر آئی ہے اون چودھری ہمارا بھائی ہے. یہ نہ ہو کہ پی ٹی آئی والے بھی کسی دن کہیں کہ ابھی خبر آئی ہے وہ ہمارے بھائی. دیکھیں الٹیمیٹلی پرویز خٹک کو دیکھ لیں, دیکھیں کیا ہوا.